میں عامر حفیظ ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر حفیظ اسمارٹ آئیڈیاز۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو آنسر شارٹ کوسچنز، یعنی مختصر سوالات کے مختصر جوابات کیسے دینے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میں فرسٹ ایئر انگلش اور سیکنڈ ایئر انگلش یا وہ تمام مضامین پڑھنے والے جنہیں کہیں بھی شارٹ کوسچنز کے شارٹ آنسرز لکھنے ہوتے ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں نے مکمل طور پر اور بڑے آسان انداز میں وہ طریقہ بتایا ہے آپ کو جس کے ذریعے آپ سوال کا بہترین جواب لکھ سکتے ہیں اور امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری دی گئی ٹپس سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ ہر سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اسمارٹ ٹپس فار آنسرنگ شارٹ کوسچنز۔ How to answer short questions, how to write short answers۔ نمبر 1، سب سے پہلے دیے گئے سوال کو غور سے پڑھیں۔ جو آپ کے امتحان میں سوالیہ پرچے میں سوال دیا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ نے اسے غور سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، دیے گئے سوال کو پڑھ کر مکمل طور پر سمجھیں۔ جب تک سوال سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا جواب بھی لکھنا بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 3، سوال میں اہم الفاظ یا فریز کو انڈرلائن کر لیں۔ ہر سوال میں ہر لفظ اہم نہیں ہوتا بلکہ چند مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن پر جواب کا انحصار ہوتا ہے، جن کا جواب دینا ہوتا ہے، اس لیے سوال میں موجود اہم ترین الفاظ یا فریزز کو انڈرلائن کر لیں۔ نمبر 4، سوال کے متعلقہ جواب کا ذہنی خاکہ بنائیں۔ آپ نے تیاری کی ہوگی، سوالات کے جواب بھی یاد کیے ہوں گے، تو اب ذہن میں لائیے کہ اس سوال کے متعلق کون سا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، جس ٹینس میں سوال ہو جواب بھی اسی ٹینس میں لکھیں۔ کسی طور بھی ٹینس تبدیل نہ کریں، یعنی اگر حال میں، پریزنٹ میں، پاسٹ میں یا فیوچر میں اگر سوال پوچھا گیا ہے تو آپ نے اسی ٹینس کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 6، سوال اگر ڈز سے شروع ہو تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جواب لکھیں، یعنی ورب کی پہلی فارم استعمال کریں اور ہی شی اٹ کے ساتھ ورب میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں۔ نمبر 7، اگر سوال ڈڈ سے شروع ہو تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کریں اور ورب کی دوسری فارم جواب میں استعمال کریں۔ نمبر 8، اگر سوال ول سے شروع ہو تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں جواب لکھیں اور ورب کی پہلی فارم استعمال کریں۔ نمبر 9، اگر سوال میں ہیز، ہیو یا ہیڈ استعمال ہوں تو پھر جواب میں پرفیکٹ ٹینسز استعمال کریں اور ورب کی تیسری فارم استعمال کریں۔ نمبر 11، سوال اگر پیسو وائس سے شروع ہو تو جواب بھی پیسو وائس میں لکھیں، کسی طور پر بھی اسے ایکٹیو وائس میں تبدیل نہ کریں، ورب کی تیسری فارم استعمال کریں۔ نمبر 11، جواب میں صرف متعلقہ اور ٹیکسٹ بک کا مواد لکھیں، کسی طور پر بھی غیر ضروری یا غیر متعلقہ جواب نہ لکھیں، اس سے ایک تو امپریشن خراب ہوتا ہے، دوسرے نمبر بھی نہیں ملتے۔ نمبر 12، پنکچویشن کا خاص خیال رکھیں، یعنی جملے کے آخر میں اگر فل سٹاپ آنا ہے تو فل سٹاپ لگائیں، کوشچن مارک آنا ہے تو کوشچن مارک لگائیں، اگر وہ کوٹیشن ہے، ریفرنس ہے تو آپ کوٹیشن مارک لگائیں۔ جہاں جہاں کیپٹلائزیشن ہو بڑا حرف لکھنا ہے، جیسے ناموں کے حرف بڑے لکھے جاتے ہیں، جیسے پراپر ناؤن بڑے لکھے جاتے ہیں، جیسے پروناؤن آئی بڑا لکھا جاتا ہے، ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 13، کٹنگ اور اوور رائٹنگ بالکل نہ کریں۔ یاد رکھیں سب سے اہم جواب میں امپریشن ہوتا ہے، جتنا اچھا امپریشن یا تاثر جائے گا اتنا ہی بہترین نمبر ملنے کا امکان ہوگا۔ آخر میں جواب کو دہرا کر غلطیاں خود درست کر لیں۔ ضرور اتنا ٹائم بچائیں کہ آپ اس سوال کا جواب پڑھ سکیں، اور اگر آپ کو بظاہر کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیاں ہوتی ہیں، اکثر ہم جب دوبارہ جواب پڑھتے ہیں تو خود بھی کئی غلطیاں دہرا کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہاؤ ٹو آنسر شارٹ کوسچنز، ہاؤ ٹو رائٹ شارٹ آنسرز۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری دی گئی سمارٹ ٹپس آپ کے امتحان میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی اور آپ امتحان میں بہترین نمبر حاصل کر کے شاندار کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں ایسی بہت سی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل عامر حفیظ اسمارٹ آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے چینل عامر حفیظ اسمارٹ آئیڈیاز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔